السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن جمعرات کا دن ہے، نور بھرا دن، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اہمیت دی اور جسے آسمانوں پر بھی عزت عطا کی گئی۔ یہ دن عبادت، برکت اور مقبولیت کا دن ہے، جس میں ایک چھوٹی سی دعا، ایک چھوٹی سی ندا بھی عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں ایک ایسا سننے والا وظیفہ جو صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ روح کو سکون دینے والی ایک برکتی دعا ہے۔ تو چلیے جڑتے ہیں اس روحانی سفر میں، اپنے رب سے قربت کے لیے، اپنے دکھوں کے حل کے لیے اور اپنی ہر مشکل کا حل آسان کرنے کے لیے۔ پیارے دوستو، جمعرات کا دن دعائیں قبول ہونے کا دن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعرات اور جمعے کے دن لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اس دن کی عبادت اور دعا کی قبولیت کا دروازہ اور بھی زیادہ کھول دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جمعرات کے دن اور جمعے سے پہلے روزہ رکھنا پسند فرمایا کرتے تھے، اس لیے یہ دن اور بھی زیادہ روحانیت سے بھرا ہوتا ہے۔ ایسے میں کیا گیا ہر عمل زیادہ ثواب والا ہوتا ہے۔ جمعرات کی رات قبر والوں کے لیے رحمت کی رات ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہر جمعرات کی رات قبر والے اپنے گھر والوں سے امید لگائے رہتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے دعا کرے، کوئی ان کے لیے صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اس لیے اس دن اور رات میں کی گئی دعائیں اور وظائف صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ ہمارے مرحومین کو بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ایک دعا 100 مشکلوں کا حل ہے۔ اس دن ایک چھوٹی سی دعا اگر دل سے کی جائے تو وہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر بند دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اس دعا کو سنتے ہیں دل لگا کر ایک مرتبہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو ٹائم ملے۔ آج اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیں، اس دعا کو پورا ضرور سن لیں۔ سننے کے بعد کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے دعا سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم شافیع العمم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل علیہ السلام خادمہ، والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين،
مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس قبلهم ولا جان
لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو سچے دل سے سنا ہے تو یقین رکھیے آپ کے مسائل کا حل ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ بس صبر کیجئے، نماز پڑھنے سے پیچھے مت ہٹیے، یعنی نماز کو قائم کیجئے اور ہر وقت اپنے رب سے جڑے رہیے۔ اگر یہ وظیفہ آپ کے دل کو سکون دے گیا ہو تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ شاید کسی ایک مصیبت زادے کی انسان جو مصیبت میں گرفتار ہے اس کی مصیبت دور ہو جائے، شاید کسی کی مصیبت دور ہو جائے اور آپ کا یہی کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ کب کس کی کون سی ادا کام آ جائے، کون سی ادا پسند آ جائے کہ اس کے صدقے سے آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دیں۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو سننے کے بعد ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔